اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت 213 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ کانا تھے الناسو لوگ امتاً امت واحدتاً ایک فبعث پھر بھیجے اللہ نبیین نبی مبشرین خوشخبری دینے والے اور منذرین ڈرانے والے وانزل اور نازل کی معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب بالحق برحق لیحکما تاکہ فیصلہ کرے بینا درمیان الناسی لوگ فیما جس میں مختلفو انہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں وما اور نہیں مختلفا اختلاف کیا فیہ اس میں الا مگر الا الذین جنہیں اوتوہ دی گئی من بعد ما جو جب جاءتہم آئے ان کے پاس بینات واضح حکم بغیاً ضد بینہم ان کے درمیان آپس کی فہدی پس ہدایت دی اللہ نے للذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے لما لیے جو مختلفو جو انہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں من الحق کی سچ سے یا پر بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے الی طرف راستہ صراط راستہ مستقیم سیدھا۔ ترجمہ تھے سب لوگ ایک دین پر پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑا کرے اور نہیں جھگڑا ڈالا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم آپس کی ضد سے پھر اب ہدایت کی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے اپنے حکم سے اور اللہ بتلاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ۔ ربط آیت نمبر 213 کے اس طرح سے ہے کہ اوپر دین حق سے اختلاف کرنے کی علت حب دنیا کو بتایا گیا ہے۔ آگے اسی مضمون کی تائید فرماتے ہیں کہ مدت سے یہی قصہ چلا آ رہا ہے کہ ہم دلائل واضح دین حق پر قائم کرتے ہیں اور طالب دنیا اپنی دنیاوی غرض کے سبب اس سے خلاف کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر اس طرح سے ہے کہ ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریق پر تھے کیونکہ اول دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام ماں اپنی بیوی کے تشریف لائے اور جو اولاد ہوتی گئی ان کو دین حق کی تعلیم فرماتے رہے اور یہ ان کی تعلیم پر عمل کرتے رہے۔ ایک مدت اسی حالت میں گزر گئی پھر اختلاف طبع سے اغراض میں اختلاف آنا شروع ہو گئے حتیٰ کہ ایک عرصے کے بعد اعمال و عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی۔ پھر اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا جو کہ حق ماننے والوں کو خوشی کے وعدے سناتے تھے اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈراتے تھے۔ اور ان پیغمبروں کی مجموعی جماعت کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں اور ان پیغمبروں کا بھیجنا کتابوں کا نازل فرمانا اس غرض سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان رسل و کتب کے ذریعے سے اختلاف کرنے والے لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ مذہبی میں فیصلہ فرما دیں کیونکہ رسل و کتب امر واقعی کا اظہار کر دیتے ہیں اور امر واقعی کے متعین ہونے سے ظاہر ہے کہ غیر واقعی کا غلط ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے اور یہی فیصلہ ہے ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب اللہ آنے سے چاہیے تھا کہ اس کتاب کو قبول کرتے اور اس پر مدار کار رکھ کر اپنے سب اختلافات مٹا دیتے مگر بعضوں نے تو خود اس کتاب ہی کو نہ مانا اور خود ہی اسی میں اختلافات بھی کرنا شروع کر دیا اور اس سے کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا بلکہ صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً یہ کتاب ملی تھی
یعنی اہل علم اور اہل فہم نے کہ اول مخاطب تو وہی لوگ ہوتے تھے، دوسرے ان کے ساتھ پھر عوام لگ جایا کرتے تھے، اور اختلاف بھی کیسے وقت کیا، بات اس کے کہ ان کے پاس دلائل واضح مختلف پہنچ چکے تھے، یعنی ان کے ذہن نشین ہو چکے تھے، اور اختلاف کیا کس وجہ سے؟ صرف باہمی زدہ زدی کی وجہ سے، اور اصل وجہ زدہ زدی کی حب دنیا ہوتی ہے، حب مال ہو یا حب جاہ، پس مدار علت مخالفت حق کا وہی حب دنیا ٹھہری، اور یہی مضمون تھا سابق میں، اور پھر یہ اختلاف کفار کا کبھی اہل ایمان کو مضر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلفین اختلاف کیا کرتے تھے بفضلِ تعالیٰ رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے کی بدولت بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ معارف و مسائل کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی زمانے میں تمام انسان ایک ہی مذہب و ملت اور عقیدہ و خیال پر تھے، جو ملت اور دین فطرت تھی۔ پھر ان میں مزاج، مذاق اور راہ فکر کی اختلافات میں سے بہت سے مختلف خیالات و عقائد کے لوگ پیدا ہو گئے، جن میں یہ امتیاز کرنا دشوار تھا کہ ان میں حق پہ کون سا ہے اور باطل کون سا۔ حق کو واضح کرنے اور صحیح راہ حق بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور ان پر کتابیں اور وحی نازل فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد اور تبلیغ و اصلاح کے بعد انسان دو گروہوں میں منقسم ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات کو قبول کیا، انبیاء علیہ السلام کے متبع ہو گئے، جن کو مومن کہا جاتا ہے، دوسرے وہ جنہوں نے آسمانی ہدایات اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، یہ لوگ کافر کہلاتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے جملے میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسَ إِلَّا أُمَّةً، یعنی امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ لفظ امت عربی لغت کے اعتبار سے ہر ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے جس میں کسی وجہ سے بھی رابطہ و اتحاد و وحدت قائم ہو، خواہ وہ وحدت نظریات و عقائد کی ہو، یا ایک زمانے میں، یا کسی ایک خاص خطۂ ملک میں جمع ہونے میں، یا کسی دوسرے علاقے یعنی نسب، زبان، رنگ وغیرہ کی۔ مفہوم اس جملے کا یہی آتا ہے کہ کسی زمانے میں تمام انسان باہم متفق و متحد ایک جماعت تھے۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہے۔ اول یہ کہ اس جگہ وحدت سے کس قسم کی وحدت مراد ہے، دوسرا یہ کہ وحدت کس زمانے میں تھی۔ امر اول کا فیصلہ تو اسی آیت کے آخری جملے نے کر دیا، جس میں اس وحدت کے بعد اختلاف واقع ہونے کا مختلف راہوں میں حق متعین کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، کیونکہ یہ اختلاف جس میں فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں بھیجی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ نسب یا زبان یا رنگ یا وطن یا زمانے کا اختلاف نہ تھا، بلکہ نظریات و عقائد و خیالات کا اختلاف تھا۔ اسی کے مقابلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں وحدت سے بھی وحدت فکر و خیال اور وحدت عقیدت و مسلک مراد ہوتا ہے۔ تو اب مفہوم آیت کا یہ ہو گیا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب تمام افراد انسانی صرف ایک ہی عقیدہ و خیال اور ایک ہی مذہب و مسلک رکھتے تھے۔ وہ عقیدہ و مسلک کیا تھا؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ سب عقیدہ توحید و ایمان پر متفق ہو گئے، دوسرا یہ کہ سب کفر و ضلال پر متحد ہو گئے، مگر جمہور مفسرین کے نزدیک راجح یہی ہے کہ مراد عقائد صحیحہ توحید و ایمان پر سب کا متحد ہونا ہے۔ سورہ یونس میں بھی اسی مضمون کی ایک آیت آئی ہے کہ سب آدمی ایک ہی امت تھے، پھر آپس میں اختلاف پڑ گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ازلی فیصلہ نہ ہوتا کہ ان میں عالم دنیا میں حق و باطل، کھرا کھوٹا، سچ اور جھوٹ ملے جلے چلے گئے، تو قدرت الہیہ ان سب جھگڑوں کا ایسا فیصلہ کر دیتی کہ حق سے اختلاف کرنے والوں کا نام ہی نہ رہتا۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اسی لیے سب میری ہی عبادت کرو۔ اسی طرح سورہ مومنون میں بھی ہے کہ یعنی یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے مجھ سے ڈرتے رہو۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ وحدت سے عقیدہ و مسلک کی وحدت اور دین حق توحید ایمان میں سب کا متحد ہونا مراد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دین حق
اسلام و ایمان پر تمام انسانوں کا اتفاق و اتحاد کسی زمانے کا واقعہ ہے یا وحدت یہ کہاں تک قائم رہی ہے؟ مفسرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے حضرت ابی بن کعب اور ابن زید نے فرمایا کہ یہ واقعہ اول ازل کا عالم ازل کا ہے، جب تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کر کے ان سے سوال کیا گیا تھا الستُ بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے بلا استثناء یہ جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ اس وقت تمام افراد انسانی ایک ہی عقیدہ حق پر قائم تھے جس کا نام ایمان و اسلام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ وحدت و عقیدہ کا اس وقت کا ہے جب کہ آدم علیہ السلام ماں اپنی زوجہ محترمہ کے دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی اولاد ہوئی اور پھیلتی گئی۔ وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین اور انہی کی تعلیم و تلقین کے تابع توحید کے قائل تھے اور سب کے سب باستثناء قابیل وغیرہ متبع شریعت و فرما بردار تھے۔ مسند بازار میں جب حضرت ابن عباس نے اس قول کے ساتھ یہ بھی مذکور کیا کہ وحدت عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک قائم رہی، اس وقت تک سب کے سب مسلم اور توحید کے معتقد تھے، اور آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان تقریباً زمانہ 10 قرن یعنی بظاہر قرن 1 صدی مراد ہے، تو کل زمانہ 1000 سال کا ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ وحدت عقیدت کا زمانہ وہ ہے جب کہ نوح علیہ السلام کی بد دعا سے دنیا میں طوفان آیا، اور بجز ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے باقی ساری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ طوفان ختم ہونے کے بعد جتنے آدمی اس دنیا میں رہے وہ سب کے سب مسلمان موحد اور دین حق کے پیرو تھے، اور در حقیقت ان تینوں اقوال میں سے کوئی اختلاف نہیں، یہ تینوں زمانے ایسے ہی تھے جن میں سارے انسان ملت واحدہ اور امت واحدہ بن کر دین حق پر قائم رہے تھے۔ اسی طریقے سے آیت کے دوسرے جملے میں کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو خوشی سناتے تھے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی ٹھیک طرح پہ نازل ہوتی تھیں، اور اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ میں فیصلہ فرما دیا۔ چنانچہ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اوپر کے جملے میں تمام انسانوں کا امت واحدہ اور ملت واحدہ ہونا بیان کیا تھا، اور اس جملے میں اسی پر تفریح کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انبیاء اور کتابیں بھیجی تاکہ اختلاف کا فیصلہ کیا جائے۔ ان دونوں جملوں میں بظاہر جوڑ نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اور کتابوں کے بھیجنے کی علت لوگوں کا اختلاف ہے، اور اختلاف اس وقت تھا ہی نہیں، مگر جواب بالکل واضح ہے کہ مراد آیات مذکور کی یہ ہے کہ ابتدائی عالم میں تمام انسان ایک ہی عقیدہ حق کے قائل اور پابند تھے، مگر پھر رفتہ رفتہ اختلافات پیدا ہوتے گئے، اور اختلافات پیدا ہونے کے بعد انبیاء علیہ السلام اور کتابیں بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ اوپر صرف امت واحدہ ہونے کا ذکر کیا گیا، اختلاف پیدا ہونے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ جو لوگ قرآن کریم کے اسلوب حکیم پر کچھ نظر رکھتے ہیں اس کے لیے اس کا جواب مشکل نہیں کہ قرآن کریم احوال ماضیہ کے بیان میں قصہ کہانی یا تاریخ کی کتابوں کے سارے قصے کو کہیں نقل نہیں کرتا، بلکہ درمیان سے وہ حصہ حذف کر دیتا ہے جو سیاق و کلام سے خود بخود سمجھ آ جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو قیدی رہا ہو کر آیا اور خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دو، تو قرآن میں اس قیدی کی تجویز نقل کرنے کے بعد بات یہاں سے شروع ہوئی کہ یوسف ایھا الصدیق، اس کا ذکر نہیں کیا کہ بادشاہ نے اس کی تجویز کو پسند کیا اور اس کو جیل میں خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ وہاں پہنچ کر اس سے مخاطب ہوا، کیونکہ پچھلے اور اگلے جملوں کے ملانے سے یہ ساری باتیں خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں وحدت ملت کے بعد اختلاف واقع ہونے کا تذکرہ اس لیے ضروری نہیں سمجھا گیا کہ اختلافات کا وقوع تو ساری دنیا جانتی ہے، ہر وقت مشاہدے میں آتا ہے۔ ضرورت اس امر کی اظہار کی تھی کہ ان اختلافات کثیرہ سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے جس میں سارے انسان ایک ہی مذہب و ملت اور ایک ہی دین و حق کے پیرو تھے، اس کو بیان فرمایا۔ پھر جو اختلافات دنیا میں پھیلے ہوئے اور سب مشاہدے میں آ رہے ہیں ان کا وقوع کا بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہاں، یہ بتلایا گیا کہ ان اختلافات میں رائے حق کی ہدایت و رہنمائی کا سامان حق تعالیٰ نے فرمایا،
اور اس کے متعلق ارشاد ہوا کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، یعنی حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو دین حق کا اتباع کرنے والوں کو دائمی آرام اور راحت کی خوشخبری اور اس سے اعراض کرنے والوں کو عذاب و جہنم کی وعید سنا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی وحی اور کتابیں بھیجی جو مختلف عقائد و خیالات میں صحیح اور حق کو واضح کر کے بتلا دیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرما دیا کہ انبیاء علیہ السلام اور رسل اور آسمانی کتابوں کے کھلے ہوئے فیصلوں کے بعد بھی یہ لوگ یا یہ دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان ہدایات واضح کو قبول نہ کیا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ قبول نہ کرنے والے اول وہی لوگ ہوتے تھے جن کے پاس یہ انبیاء علیہ السلام اور آیات الہیہ بھیجی گئی تھیں، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں کوئی اشتباہ یا التباس کی گنجائش نہ تھی اور ان کی سمجھ میں نہ آئے یا غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جان بوجھ کر باوجود ان لوگوں کے محض ضد اور ہٹ درمی سے انکار کیا۔ اور پھر دوسرا گروہ وہ ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے رائے ہدایت پر لگا دیا، جس نے انبیاء و رسل اور آسمانی کتابوں کے فیصلے ٹھنڈے دلوں سے تسلیم کیے۔ انہیں دونوں گروہوں کا بیان قرآن کریم نے سورہ تغابن میں اس طرح فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر و منکر ہو گئے، کچھ مومن و مسلم ہو گئے۔ خلاصہ مضمون آیت کان الناس امۃ واحدۃ کا یہی ہے کہ پہلے دنیا کے سب انسان دین حق پر قائم تھے، پھر اختلاف اتباع سے اغراض میں اختلاف ہونا شروع ہوا، اور ایک عرصے کے بعد اعمال و عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ حق و باطل میں التباس ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور اپنی کتابیں رائے حق کی ہدایت کرنے کے لیے اور اسی دین حق پر دوبارہ قائم ہو جانے کے لیے بھیجی جس پر سب انسان پہلے سے قائم تھے، لیکن ان سب ہدایات واضح اور آیات بینات کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگوں نے نہ مانا اور کچھ لوگوں نے ضد کی، کچھ نے مان لیا اور عناد و انکار و انحراف کی راہ اختیار کر لی۔ مسائل اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے انبیاء علیہ السلام اور کتابیں دنیا میں بھیجی وہ سب اسی واسطے تھی کہ یہ لوگ جو دین حق کی ملت واحدہ کو چھوڑ کر مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، پھر ان کو اسی ملت واحدہ پر قائم کر دیں۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ جب لوگ اس رائے حق سے بچنے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا اور کوئی کتاب اتاری اور کسی کے موافق چلیں، پھر کبھی بہکے تو دوسرا نبی اور کتاب اللہ تعالیٰ نے اسی رائے حق پر قائم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تندرستی ایک ہے اور بیماریاں بے شمار۔ جب ایک مرض پیدا ہوتا ہے تو اس کے موافق دوا اور پرہیز مقرر فرمائی، جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا اور پرہیز اس کے موافق بتلائی۔ اب آخر میں یہ ایسا جامع نسخہ تجویز فرمایا جو ساری بیماریوں سے بچانے میں اور اس وقت تک کے لیے کامیابی ثابت ہوتی ہے جب تک اس عالم کو باقی رکھنا منظور ہے۔ یہ مکمل اور جامع نسخہ ایک جامع اصول علاج سب پچھلے نسخوں کے قائم مقام اور آئندہ سے بے نیاز کرنے والا ہو، اور وہ نسخہ جامع اسلام ہے جس کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھیجے گئے، اور پچھلی کتابوں میں تحریف ہو کر جو پچھلے انبیاء کی تعلیمات ضائع یا گم ہو جانے کا سلسلہ اوپر سے چلا آیا تھا، اسی کے سبب نئے نبی اور نئی کتاب کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اس کا یہ انتظام فرما دیا کہ قرآن کریم کی تحریف سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے لے لی، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو قیامت تک اس کی اصلی صورت میں قائم اور باقی رکھنے کے لیے حق تعالیٰ نے امت محمد یا علی صاحب الصلاۃ والسلام پر تا قیامت ایک ایسی جماعت قائم رکھنے کا وعدہ فرما دیا جو ہمیشہ دین حق پر قائم رہ کر کتاب و سنت کی صحیح تعلیم مسلمانوں میں شائع کرتی رہے گی۔ کسی بھی اختلاف، مخالفت و عداوت ان پر کسی بھی طرح اثر انداز نہ ہوں گے۔ اسی لیے اس کے بعد دروازہ نبوت اور وحی کا بند ہو جانا ناگزیر امر تھا۔ آخر ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام اور ان کی مختلف کتابیں آنے سے کوئی اس دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ انبیاء علیہ السلام اور کتابیں لوگوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کرنے اور افتراق پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی، بلکہ منشا ان سب
انبیاء علیہ السلام اور کتابوں کا یہ ہے کہ جس طرح پہلے سارے انسان ایک ہی دین حق کے پیروکار ہو کر ملت واحدہ تھے، اسی طرح پھر دین حق پر اسی طرح سے جمع ہو جائیں۔ مسئلہ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مذہب کے بنا پر قومیت کی تقسیم مسلم و غیر مسلم کا دو قومی نظریہ عین منشاء قرآنی کے مطابق ہے۔ آیت وَمِنْکُمْ کافرن وَمِنْکُمْ مومنون اس پر شاہد ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلام میں اس دو قومی نظریے کی اصل بنیاد در حقیقت صحیح ملت متحدہ قومیت پیدا کرنے پر ہے، جو ابتدائے آفرینش میں قائم تھی، جس کی بنیاد وطنیت پر نہ جانبداری بلکہ عقیدہ حق اور دین حق کی پیروی پر تھی۔ ارشاد قرآنی کان الناس امۃ واحدۃ نے بتلا دیا کہ ابتدائے عالم میں اعتقاد صحیح اور دین حق کی پیروی کے اعتبار سے ایک صحیح اور حقیقی وحدت قومی قائم ہوتی تھی۔ بعد میں لوگوں نے اختلافات پیدا کیے، انبیاء نے لوگوں کو اسی اصلی وحدت کی طرف بلایا، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ اس متحدہ قومیت سے کٹ گئے اور جداگانہ قوم قرار دیے گئے۔ تیسری بات اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گئی کہ اصل سے سنت اللہ یہی جاری ہے کہ برے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف اور ہر کتاب الہی سے اختلاف کو پسند کرتے رہے، ان کے مقابلے اور مخالفت میں پورا زور خرچ کرنے کے لیے آمادہ رہے ہیں، تو جو اہل ایمان کو ان کی بدسلوکی اور فساد سے تنگ دل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کفار نے اپنے بڑوں کا طریقہ کفر و عناد اور انبیاء کی مخالفت کا اختیار کیا، اسی طرح مومنین اور صالحین کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا یعنی انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ اختیار کریں، ان لوگوں کی ایذاؤں اور مختلفوں پر یعنی اختلاف پر صبر کریں اور حکمت و معزت سے اور نرمی سے ان کو دین حق کی طرف بلاتے رہیں۔ اور شاید اسی مناسبت سے اگلی آیت میں مسلمان کو مصائب و آفات پر تحمل اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔